السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. حاضرین، ناظرین اور سامعین، آج ہم ایک نئی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں استاد محترم منظور احمد صاحب اور جناب ہمارے اس ویڈیو بنانے کے ڈائریکٹر نعمان شاہ صاحب، جو یہ ساری تبدو کر رہے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ ہیں، بلکہ یہ دو بھائی ہیں، نعمان شاہ اور عبداللہ شاہ. یہ ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس بھی ہیں، کالج بھی جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ اقبالیات کے حوالے سے خدمات بھی انجام دے رہے ہیں. تو سر، میں آج منظور صاحب سے گزارش کروں گا جو کہ اس محفل کے، اس نشست کے، اس سیگمنٹ کے، اس ایپیسوڈ کے، بلکہ کیا کہ اس اقبالیات کے روح رواں ہیں. تو سر، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں، تو استاد محترم میں آج آپ سے گزارش کروں گا، یہ جاننا چاہوں گا اور ہمارے دوست بھی جاننا یہ چاہیں گے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں ایک مسلمان کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے، ایک مومن کے اندر کیا خاصیتیں ہونی چاہیے. اس حوالے سے علامہ اقبال نے کیا فرمایا ہے، پلیز ارشاد فرمائیے گا. ڈاکٹر صاحب، یہ بہت موضوع خوبصورت بھی ہے اور اس کے بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کہ ہمہ پہلو ہے. جی. تو اقبال نے اس اصطلاح کو، ان کی ایک بک ہے ضرب کلیم، اس میں انہوں نے اس عنوان سے مرد مسلمان، اور کسی جگہ پر اسی بک میں انہوں نے اس کو مدنیت اسلام کے حوالے سے بھی اس کو واضح کیا. اور ڈاکٹر صاحب، ایک اور بات جو بہت ہے، میں نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے جو یہ نئی نسل ہے، کہ پلیز وہ خدارہ اس بات کو سمجھیں کہ اقبال ہمارے لیے وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ فقیران حرم کے ہاتھ اقبال آ گیا کیوں کر. مطلب فقیر نہیں کہا، فقیران حرم کے ہاتھ اقبال آ گیا کیوں کر. میسر میر و سلطان کو نہیں شاہین کافوری. کہتا ہو میں تو شاہین دنیا کا سب سے طاقتور ترین جو باز ہے، شہباز ہے، وہ کافوری ہے. اور کہتا ہو یہ قرآن کے طالب علموں، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، میں تمہارے ہاتھ میں شاہین ہوں اور مجھ سے کام لو. جس طرح شاہین جو ہے نا وہ جھپٹتا ہے. تو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ میرا پیغام، میرا جو کلام ہے، میرا جو میسج ہے، یہ آپ ہاتھ میں ایسے ہی ہے جیسے کہ جس طرح ایک جو ہے نا شاہین جو ہے نا وہ اپنے شکار پر جھپٹتا ہے. تو کیا خوبصورتی ہے کہ، اور میں کہتا ہوں نوجوان نسل کو کہ خدارہ بھرپور زندگی گزارنی ہے اور پرجوش زندگی گزارنی ہے. تو یہ اس حوالے سے ہمارے پاس اب 21ویں صدی میں اقبال جو ہے نا وہ سب سے، اس کی اپروچ سائنٹیفک بھی ہے، قرآنی بھی ہے، اور جو ہاں اور جو ہمارا جو اس وقت پولوشن ہے فکر کے اوپر، جو آلودگی ہے، اس کا توڑ بھی جو ہے اقبال کے علاوہ کوئی نہیں. اس کے علاوہ میں ایز اے طالب علم کہتا ہوں. تو خصوصی طور پر وہ جس طرح وہ یعنی جو مرد مسلمان ہے یا ایک مرد مومن ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج، دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج بندے کو عطا کرتے ہیں چشم نگراں، اور احوال و مقامات پر موقوف ہے سب کچھ، ہر لحظہ ہے سالک کا زمان اور مکان، اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں، اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. اب یہ کرگس اور شاہی، اب مرد مسلمان اور عام جو ہے، تو اس میں اقبال نے یہ بڑی اچھی اصطلاح جو ہے نا، تو آگے وہ ایک جگہ اسی ضرب کلیم میں کہتے ہیں مدنیت اسلام کے حوالے سے کہ بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے. مسلمان کی زندگی سے مراد ہے کہ یہ ہماری ثقافت، تہذیب، تمدن، ہمارا کلچر، ہماری یہ کیا ہے. بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے، یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنون. یعنی دو لفظ استعمال کیے، کمال
اندیشہ اور جنو کہ ہر عہد کا جو یعنی فطرت اور کائنات کو مسخر کرنے کے جو علوم ہیں وہ بھی ٹاپ پر ہوں آپ، اور ایمان اور یقین اور قرآنی سطح پر بھی آپ جو ہے نا وہ اعلیٰ سطح پر ہوں، تو پھر کام بنے گا۔ بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے؟ یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنوں، طلوع ہے صفت آفتاب اس کا غروب، یگانہ وہ مثال زمانہ گونا گوں۔ کہتا ہے کہ ہر سطح ہر زمانے کے ساتھ ساتھ اس کا جو یعنی انداز ہے یہ بھی سائنٹیفک ہوتا ہے نہ۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ نے پہلے اشارت کی، انہوں نے اشارت کیا، فرمایا کہ ملا کی اذان ہو مجاہد کی اذان ہو۔ اب ملا کو دیکھا جائے، دیکھیں دن میں 5 وقت کی نماز پڑھانا، رمضان میں رمضان پڑھانا، تراویح پڑھانا، عیدین پڑھانا، ہمارا جنازہ ہو، پیدائش ہو، صدقہ خیرات ہو، اس میں ماشاءاللہ یہ بڑھ چڑھ کے سارے کام کرتے ہیں، اور ہمارے 5 وقت کی مسلسل 74 سال سے ہمیں نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ اس کے باوجود وہ کیوں کہتے ہیں کہ ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان، اس میں فرق ذرا بتا دیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ اقبال نے جس وہ 20ویں صدی میں یہ بات کی تھی، تو اس وقت جو ہے یعنی مسلمان جو تھے یعنی وہ پورے جو کیا کہتے ہیں کہ یعنی ہماری جو خلافت تھی وہ جو کہ کسی زمانے میں ایشیا، افریقہ اور یورپ میں تھی، تو اور خصوصی طور پر ہندوستان میں جو ہے وہ نہیں، مطلب ہم سے جو ہے نا وہ سب کچھ چھن گیا تھا، ہمارا اقتدار، ہماری تجارت، تو ذہنی، نفسیاتی، معاشی، معاشرتی، ثقافتی سطح پر جو تھا، اور اس وقت کے جو ہمارے یہ ملا سے مراد ہے کہ جو ان کا یہ تھا کہ بھائی یہی ہے، جس طرح انگریزوں نے کہا نا کہ یہ نہیں، یہ جو ہے یہ 2 طرح کے انہوں نے قوانین، ایک تو ہے کہ وہ ریاست کے حوالے سے جو قوانین تھے اس میں تمہارے دین کا کوئی ٹھیک ہے، اور جو تمہارے ذاتی پرسنل جو ہیں کہ جو تمہارے جیسے بھی فقہ ہے اس کے مطابق ہم تو اس حوالے سے انہوں نے وہ قبول کر لی ہوئی چیزیں۔ تو اقبال کا نقطہ نظر تھا کہ نہیں، ہمارا دین اور دنیا ایک ہے۔ ایٹ دیٹ ٹائم یعنی انگریزوں نے انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کے معاملات جو ہیں، ریاست کے معاملے میں، اس میں مذہب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو اس وجہ اقبال نے کہا نہیں، یہ فرق ہے جو ہے نا، جو مجاہد جو ہے نا وہ دین کو دنیا سے علیحدہ نہیں کرتا، اس کے نزدیک وہ جو ہے نا ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن ہے کہ اس دور کے جو یعنی غلامی میں مسلمانوں نے یہی وجہ تو ہے کہ اقبال نے کہا تھا کہ اس دور کے حوالے سے جو جو ہے نا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد۔ تو اس پیرائے میں اقبال نے یہ بات کی ہے نا۔ آج بھی جو ہے نا وہ ہاں بالکل، آج بھی جو ہے نا یہ بات بتاتے ہوئے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ اسی وجہ سے اقبال کا سارا زور اس پر ہے کہ یہ جو ہے نا لوگوں کو یہ ہماری جو فکر ہے، بلکہ ان کی ایک بک ہے اپنا پش باید اے اقوام شرق، اور وہ مثنوی مسافر، اس میں انہوں نے ہاں بالکل اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیوں شود اندیشہ قوم خراب، کہتا ہے جب کسی قوم کا جو فکر ہے وہ جناب وہ پلوٹ ہو جائے، خراب ہو جائے، تو ناصرہ گردد بدست سیم ناب، کہتا ہے کہ اس قوم کے ہاتھ میں اگر خالص چاندی بھی دو تو وہ کھوٹی ہو جاتی ہے۔ اتنی گہری بات ہے کہ اگر کسی قوم کا بحیثیت مجموعی فکر جو ہے وہ اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو کہتا ہے کہ وہ اس قوم کا کوئی بھی عمل جو ہے نا وہ نہیں رہتا۔ تو یہ ہے کہ طلوع ہے صفت آفتاب اس کا غروب، یگانہ و مثال زمانہ گونا گوں، نہ اس میں اثر رواں کی حیا سے بیزاری، نہ اس میں عہد کہن کے فسانہ و وضوں، کہ یہ جو اسلام ہے، قرآنی جو تعلیم ہے، یہ یعنی ہر دور میں جو ہے نا یہ سائنٹیفک ہے، اور اس میں جو ہے نا یہ بے حیائی یا اس سے یہ جس طرح آج کا دور جو ہے وہ بیزار ہے، لیکن اسلام میں اس میں حیا ہے، اس میں خودداری ہے، اس میں غیرت ہے، اور وہ ہر عہد کے علوم سے وہ
اس کو وہ سرٹیفائی کرتا ہے. ہاں تو ڈاکٹر صاحب آپ کو میں یہ بتاتے ہوئے یہ آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ان کی کتاب ہے زبور عجم. تو اس میں اس بات کو بڑی انہوں نے کھولا ہے کہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ اس یہ جو فکر ہے جو کہ یعنی مسلمانوں کی جو ہے نا وہ اقبال کے نزدیک جو ہے وہ آلودہ ہو گئی ہے. تو اقبال کہتے ہیں اپنے ساکی سے اللہ سے ایک قسم کا کہ دری محفل کے کارے ہو گزشت از بادہ و ساکی ندیم کو کے در جامش فرو ریزم میں باقی. اللہ میاں وہ کہاں ہیں وہ لوگ؟ آج کا دور تو جو ہے وہ یہ سب جو ہے نا یہ اس کو چھوڑ چکے ہیں. وہ قرآنی تعلیم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاں تو کہتا ہے کہ یہ 20ویں صدی میں اقبال جو ہے نا بڑا اس پر وہ افسوس دری محفل کہ یہ جو 20ویں دری محفل کے کارے ہو گزشت از بادہ و ساکی ندیم کو کلام یہ وہ کہاں ہے میرا دوست اس میں ندیم کو کہ در جامش فرو ریزم میں باقی کسے کو زہر شیری می خورد از جام زرری نے میں تلخ از سفال من کجا گیرد بطریا کی. تو وہ جو یہ یونانی جو علوم ہے یا جو اس کا فطرت اور کائنات کے بارے میں کہتے ہیں کہ اے اللہ میاں یہ جو 20ویں صدی کے جو مسلمان ہیں میرے نزدیک وہ زہر ہے لیکن وہ اس انداز سے لوگوں کو پلایا جا رہا ہے قیمتی سونے اور چاندی کے پیالوں میں ہے وہ زہر ہے. اور کہتا ہے کہ میرا کلام اگرچہ وہ تھوڑا سا کسیلا ہے کڑوا ہے لیکن اس زہر کا تریاق ہے لیکن اللہ میاں نہیں لیتے. ندیم کو کہ در جامش فرو ریزم میں باقی کسے کو زہر شیریں می خورد جام زرری نے میں تلخ سفال من کجات گیرد بطریا کے مقدر کرد مغرب چشمہ ہائے علم و عرفہ را جہاں را تیرہ تر سازت چے مئی چے اشراکی. تو ڈاکٹر صاحب یہ مشہ جو ہے نا عربی میں کہتے ہیں چلنے پھرنے کو گھومنے پھرنے کو. تو یہ ارسطاٹل جو تھا یہ لوگوں کو گھوم پھر کر جو ہے نا یہ لیکچر دیا کرتا تھا. تو عربوں نے اس کو نام ہی مشہ اور اس کے جو پیروکار تھے اس کو مشائین کہا اور اشراکی جو ہے افلاطون. تو اقبال 20ویں صدی میں یعنی جھپٹا ہے اس پر ان دونوں کے. ان دونوں نے یعنی پہلے مغرب کی جو یہ سیکولرزم ہے اس نے تو گدلہ کر دیا ہے اور جو یہ مشائین ہیں اور جو اشراکی ہیں انہوں نے یعنی تاریکی پھیلائی. تو آج بھی مجھے بڑا دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو بعض پڑھے لکھے اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے دانشور ہیں تو ایک دوسرے کو وہ کہتے ہیں تو بڑا ارسطاٹل ہے تو بڑا ارسطو ہے. ہاں اور اقبال نے ارسطو کو وہ اس کی مٹی پلید کی ہے اور اس کو وہ جناب نا اس نے کہا کہ یہ تاریکی پھیلاتے ہیں. ہاں بالکل ہاں بلکہ وہ یہاں یہ بڑی خوبصورت بڑا آپ نے میرا یہ پہلو کہ یہ اسرار و رموز بے خودی میں باقاعدہ یعنی وہ اپنے اقبال نے کہا ہے کہ جب شمس تبریز کو اس کے روحانی مرشد نے کہا کہ جاؤ اور جا کے یہ یعنی رومی یعنی اس دور میں یہ ارسطو یعنی آپ حیران ہوں گے کہ یہ رومی بھی جو تھا یہ یعنی اپنے اس خاندانی حوالے سے یہ اپنے دور کے بڑے سمجھے جاتے پائے کے علماء لیکن کیا وہی وہ اشراکی اور جو وہ یہ تھے ارسطاٹل اس کی وہ گتھیاں سلجھاتے تھے. تو کہتے ہیں اقبال اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ تبریز گیا وہاں اور اس کے مدرسے میں تو آگے یہ رومی جو تھا یہ اپنا وہ درس دے رہے تھے تو وہ چونکہ وہ مجذوب تھا تو اس نے کہا تو کیا کر رہا ہے یہ کیا تو شور مچا رہا ہے. تو آگے سے وہ کہتے ہیں تو میرے مدرسے میں داخل کیوں ہو گیا تجھے ان باتوں تجھے پتہ نہیں یہ بڑی علم اور حکمت کی باتیں ہیں اور تجھے اور آگے سے پھر وہ بڑے وہ رومی جو کہتے ہیں کہ تو میرے مدرسے سے نکل جا اور یہ تیری باتیں سمجھ نہیں آ سکتی. تو جب اور اقبال یہاں جو ہے نا بڑا یعنی کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ عشق کے حوالے سے جب وہ نگاہ ڈالی تو وہ ساری کتابیں جو ہیں وہ
وہ بھڑک اٹھی آگ، تو وہ جلال اس وقت جو مولوی تھے روم، وہ کہنے لگے وہ یہ تو نے کیا کیا؟ تو آگے سے وہ تبریز کہتا ہے تجھے ان بات کا نہیں پتہ، تو میرے نزدیک جو کچھ پھیلا رہا ہے میرے نزدیک تو کافر نما مسلمان ہے، تجھے نہیں پتہ یہ عشق کی باتیں۔ تو اس پر اتنا اثر ہوا اپنا کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ تبریز کے پیچھے لگ گئے، اور پھر ایک سٹیج آیا کہ انہوں نے کہا کہ میں تو مولانا جو ہے نا میں تو رومی تب بناؤں کہ جب کہ میں ان کا غلام بن گیا ہوں۔ تو یہاں اقبال نے کہا ہے کہ یہ جو مرد مومن ہے یا مرد مسلمان ہے اس میں یہ صفت ہے کہ وہ اپنے عہد حاضر کے علوم اور ایمان اور یقین دونوں لیول کے، نہ اس میں اثر رواں کی حیا سے بیزاری، نہ اس میں عہد کہن کے فسانہ و فسوم، حقائق ابدی پر اساس ہے اس کی۔ یہ جو مدنیت اسلام ہے مرد حقائق ابدی پر اساس ہے اس کی، یہ زندگی ہے نہیں ہے طلسم افلاطون۔ 20ویں صدی میں کہتا ہے یہ طلسم ہے یہ ان کا افلاطون کا، اور اسلام جو ہے قرآن کیا ہے یہ زندگی ہے نہیں ہے طلسم افلاطون۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اور بڑا ہے کہ عناصر اس کے ہیں روح القدس کا ذوق جمال، کہ جبریل علیہ السلام کی طرح کے عناصر اس کے ہیں اسلام کے معاشرے کے، عناصر اس کے ہیں روح القدس کا ذوق جمال، عجم کا حسن طبیعت، عرب کا سوز دروں۔ اور پھر آگے ایک جگہ اور بھی جب وہ اس میں اور کھل کے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے اس میں مرد مومن یا مرد مجاہد یا جو بھی ہے ان کو نام دیا کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کے برہان، قہاری ہو غفاری ہو قدوسی ہو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ ڈاکٹر صاحب جو اصطلاحیں استعمال کی ہیں، جبروت کہتے ہیں ایسی ہائٹ کہ جو باپی نہ جا سکے، اس سائٹ پہ چلے جاؤ، اس سائٹ تک جاؤ، مطلب ہے کہ مسلمان کبھی کمزور، یہ جو ہے نا اقبال کے نزدیک یہ جو ہے نا یہ عاجزی انکساری بے بسی، وہ کہتا ہے یہ بڑے خوبصورت نام ہے کمزوری کو چھپانے کے۔ ہاں تو وہ کہتا ہے کہ مرد مومن قہاری ہو غفاری ہو قدوسی ہو، قدوسی کہتے ہیں انتہائی پاکیزہ، جبروت انتہائی بلندی، ہاں مطلب جب ڈٹ جائے تو کہتا ہے اس کی ضرب اتنی شدید ہو، قہاری ہو، اور یہ ساری قرآنی یہ جو ہے اصطلاحیں، قہاری ہو غفاری ہو، ہاں یہ صفتیں اللہ کی، قہاری ہو غفاری ہو قدوسی ہو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ ہمسائے جبریل امی بندہ خاکی، کہتا ہے یہ بندہ خاکی ہے لیکن پڑوسی کس کا ہے؟ جبریل کا، جس کا ایک پر کہاں ہوتا ہے ایک کا پہاں۔ ہمسائے جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ تو یہ ہے اقبال کا مرد مومن اور مرد مومن، اور زندہ آباد، اور میرا دل کرتا ہے پاکستان زندہ آباد۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، شکریہ، خدا حافظ۔